چناب ڈیری فارم مینجمنٹ سسٹم چناب ڈیری فارم مینجمنٹ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو چناب ڈیری فارم مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے آپ کی ڈیری فارم کے بزنس کو جو ہے وہ نیکسٹ لیول تک لے کے جا سکتا ہے، کس طریقے سے آپ کی مدد کر سکتا ہے اگر آپ ڈیری فارم کا مینیج جو ہے وہ بزنس کرتے ہیں یا اس میں آپ کام کرتے ہیں، ایز اے ڈاکٹر کام کرتے ہیں، ایز اے مینیجر کام کرتے ہیں، یا اس آپ جو ہے وہ فارم کو ایز اے اونر اون کرتے ہیں۔ تو چناب ڈیری فارم مینجمنٹ سسٹم آپ کو کس طریقے سے ہیلپ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی بزنس کے لیے سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ اس کی ریکارڈ مینجمنٹ ہوتی ہے، ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے۔ چناب جو سسٹم ہے یہ آپ کو پورا اس کا جو اینیملز کا ریکارڈ ہے، اس کے علاوہ ملک کا ریکارڈ ہے، ویکسینیشنز ہیں اینیملز کی، فارم کی انکم ایکسپنسز ہیں، امپلائیز مینجمنٹ ہے، بریڈنگ مینجمنٹ ہے، اس کے بعد کراپس مینجمنٹ ہے، فیڈنگ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو سنگل پلیٹ فارم میں مینٹین کرنے میں، ریکارڈ اس کا مینٹین کرنے میں آپ کو جو ہے وہ چناب سسٹم جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں اینیمل لسٹ سے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ کسی بھی فارم کی مین چیز جو ہوتی ہے وہ اینیمل ہوتے ہیں۔ جب اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک بڑا زبردست ویو ہے اینیملز کا، کہ میرے جو ٹوٹل نمبر آف اینیمل ہیں وہ کتنے ہیں، اس میں بفیلو کتنی ہیں، کاؤز کتنی ہیں۔ اگر میں یہاں پہ کسی بھی کیٹیگری کو سلیکٹ کرتا ہوں، جیسے لیٹس اسیوم کہ میں ملکنگ اینیمل کو سلیکٹ کرتا ہوں، تو مجھے یہاں پہ نمبر دکھائی دے رہا ہے کہ میرا 11% جو فارم ہے وہ ملکنگ میں ہے، اور باقی جو اس وقت جو یہ اینیملز ہیں یہ ملکنگ میں ہے۔ میں کسی بھی اینیمل کی ریکارڈ میں چلا جاتا ہوں، کسی بھی اینیمل کے جو ہے وہ ڈیٹیل میں جا کے اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ یہ اینیمل جو ہے اس کا ریکارڈ کیا ہے، اس کا یہاں پہ یہ اس کے ایونٹس ہیں، ایونٹس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا کیا سٹیٹس تھا، کب سٹیٹس اس کا چینج ہوا، پھر یہاں پہ اس کا ویٹ ریکارڈ ہے، اس کے بعد یہ اس کا فیملی ٹری ہے۔ فیملی میں آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ چائلڈ دکھائی دے رہے ہیں کہ اس کے چائلڈ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ کسی بھی آپ اینیمل کو کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اس کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ فیملی ٹری نظر آ جاتا ہے۔ فیملی ٹری بہت امپورٹنٹ فیچر ہے، کیونکہ یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ملک جو ہے وہ اس کا ریکارڈ نظر آ جاتا ہے۔ فیملی ٹری کی بات کریں تو فیملی ٹری بہت امپورٹنٹ فیچر ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پورا جو ہے وہ فیملی کا ٹری نظر آتا ہے کہ آپ کے جو اینیملز ہیں وہ کس کے ساتھ پیرنٹس اور جو فادرز اور مدر شیئر کر رہے ہیں، سبلنگز اس کے کون کون سے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو جنریٹکس پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یہاں پہ ملک ریکارڈ ہے اس کا، آپ کسی بھی اینیمل کا پورا ملک ریکارڈ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ فلٹر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 7 ڈیز میں اس نے لاسٹ میں اس نے کتنا ملک پروڈیوس کیا ہے۔ اگر اس کی پروڈکشن دیکھنا چاہتے ہیں، 1 ایئر دیکھنا چاہتے ہیں، تو جتنا بھی آپ ریکارڈ یہاں پہ سرچ کرنا چاہیں لیکٹیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو سارے کو سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ تو اینیمل پوائنٹ آف ویو سے اینیمل لسٹ میں آپ کو آ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ نیو اینیمل ایڈ کر سکتے ہیں، اینیمل کو فردر فلٹر کیا جا سکتا ہے بائی ایج۔ اگر آپ لیٹس اسیوم کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے فارم میں اس وقت کتنے اینیمل ہیں جو 5 منتھ سے نیچے ہیں، تو میں فلٹر سمپلی اپلائی کرتا ہوں، میرے پاس یہ سارا ریکارڈ آ گیا کہ میرے پاس کتنے اینیملز جو ہیں وہ 5 منتھ سے کم ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ ود اے سنگل کلک آپ پورے اینیملز ٹائپ، اینیمل کیٹیگری، اینیمل بائی ایج، بائی کیٹیگری، بائی ٹائپ اس کو فلٹر کر سکتے ہیں۔ اس کی فیڈ بنانی ہوتی ہے یا کچھ بھی اینیمل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جی ملک ریکارڈ۔ ملک ریکارڈ میں آپ کو پورا اوور ویو ملتا ہے ملک کا، کہ آپ جو ہے وہ آپ کے فارم پہ کتنا ملک آج کے دن میں جنریٹ ہوا ہے، یا اگر آپ فلٹر لگا کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں تو کتنا ملک آپ کو یہاں پہ جنریٹ ہوا ہے۔ پھر اس کا انالیٹکس دکھتا ہے کہ پریویس ڈیٹ کے ساتھ اس کا کیا کمپیریزن ہے، کل صبح کتنا ملک تھا اور آج جو ہے وہ کتنا ملک ہے، اس میں کتنا اپ ہوا ہے، کتنا ڈاؤن ہوا ہے۔ ایچ اینیمل کا سٹیٹس آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ BF31 ہمارے پاس اس کا صبح کا ریکارڈ 3.7 تھا، اور اس کا جو ہے وہ آج 0.9 kg یا 0.9 لیٹر جو ہے وہ ملک جو ہے اس کا مارننگ میں زیادہ ہوا ہے۔ تو آپ اوور آل دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی صبح، دوپہر اور شام کی ملکنگ جو ہے وہ پینڈنگ ہے، تو اس کے اکارڈنگلی یہ اس لیے انکمپلیٹ دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ یہ ان کی جو آج کی ملکنگ ہے وہ بھی ہونے والی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو پورا 3 ٹائم کا ملک جو ہے وہ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، فردر فلٹر کر سکتے ہیں کہ میرا یسٹرڈے کا کتنا ملک تھا، یا اس کے بعد فردر آپ نیچے 1 ایئر کا دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اکارڈنگلی آپ اپنا جو ہے وہ پورا جو ریکارڈ مینجمنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں سے ملک کی۔ یہاں پہ آپ کو انڈیویجول ریکارڈ ملتا ہے اینیملز کا، اور اس کے بعد ٹوٹل ملک ریکارڈ میں اگر آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پورا جو ہے وہ سمری مل جاتی ہے ملک کی، کہ اوور آل سمری کیا ہے۔ لیٹس اسیوم کہ میں لاسٹ 7 ڈیز میں ملک دیکھتا ہوں تو میرے پاس یہ ریکارڈ آ رہا ہے کہ 8 اگست سے لے کر 15 اگست تک میرے فارم کا کیا ریکارڈ ہے۔ اگر میں اس کو فردر فلٹر کرتا ہوں پوائنٹس، اور یہاں سے آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ چیز ہے، یہاں سے آپ
کسٹمرز میں جائیں، کسٹمر میں جا کے آپ ڈفرینٹ کسٹمر جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں، کس کسٹمر کو کتنا ملک کیا ہے اس کا ایچ ریکارڈ جو ہے وہ انٹر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو اسٹیٹس ملتا ہے، اوور ویو ملتا ہے کہ ملک جو ہے وہ اس منتھ نیسلے کتنا ملک ہم سے لے چکا ہے، اس کی کیا اماؤنٹ ہے اور کتنی جو ہے وہ اماؤنٹ پینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اس کا ملک ریکارڈ ایڈ کر سکتے ہیں، اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف فارمیٹ میں، ایکسل فارمیٹ میں، اور کوئی بھی ریکارڈ جو ہے وہ آپ کا مس نہیں ہوتا۔ بڑے زبردست طریقے سے اس کو آپ کو جو ہے وہ ویو ملتا ہے۔ اس کے بعد پیمنٹس ہیں، پیمنٹس آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پیمنٹس کی ایڈ کریں گے یہ آٹومیٹکلی فارم انکم میں ایڈ ہو جائیں گی، تو آپ کو ڈبل انٹری نہیں کرنا پڑتی اور آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو اوور ویو کسٹمر کا مل جاتا ہے۔ ایک اور چیز میں نے آپ کو ڈیش بورڈ پہ دکھانی تھی کہ آپ کا جو ملک ڈیش بورڈ ہے اس میں آپ کو اوور آل ملتا ہے، اوور ویو ملتا ہے کہ آج کے دن کتنا ملک پروڈیوس ہوا ہے، پروڈکشن کتنی تھی اور سیلز کتنی تھی۔ تو لیٹس اسیوم کہ آج کے ہمارے پاس جو ہے وہ آج کی پروڈکشن تھی جو 92 ہے، اور یہاں پہ جو سیلز ہے وہ 95 آ رہی ہے، تو جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ 3.4 کا آ رہا ہے۔ تو وہ ڈفرینس 3.4 کا کہاں پہ آ رہا ہے، کس جگہ پہ مسٹیک ہوئی ہے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں سے فردر آپ ڈیٹ سلیکٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی پریویس ڈیٹ میں آپ چلے جائیں۔ لیٹس اسیوم کہ میں 14 میں جاتا ہوں، تو 14 میں میرے پاس 147 جو ہے وہ ملک پروڈیوس ہوا ہے، 141 جو ہے وہ سیلز ہوا ہے، اور یہ 6.4 کا ڈفرینس ہے۔ تو یہ آپ اپنے مینیجر سے یا اپنے ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں ایز اے آنر کہ بھائی یہ اتنا ملک جو ہے وہ مس ہوا ہے، تو اس کا ریکارڈ کیوں مس ہوا ہے، یا کہاں پہ اس کی جو کیلکولیشنز ہے وہ رانگ ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اوور آل آپریشنس کو اور ایفیشینٹ بنانے کے لیے، ڈیری فارم کو اور ایفیشینٹ بنانے کے لیے۔ پھر اگر آپ فیٹنگ کا کام کرتے ہیں ڈیری کے اندر، تو یہاں پہ آپ کو اینیمل کا ویٹ دکھائی دیتا ہے، اور اس کو اگر آپ 15 ڈیز کے یا 7 ڈیز کے گیپ سے آپ اینیمل کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیلی گین کیا ہے، اور اوور آل جو ہے وہ کون سا اینیمل جو ہے وہ ویل پرفارمنگ ہے، اور کتنا اینیمل جو ہے وہ ویٹ گین کر رہا ہے۔ آٹومیٹیکلی اس کی جو پورا ریکارڈ ہے وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے یہاں پہ ویٹ میں، اور وہ آپ کو پوری ہسٹری نظر آتی ہے، اور جو اس کا ویٹ جو چینج ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد کراپس مینجمنٹ ہے۔ کراپس مینجمنٹ میں اگر آپ ساتھ میں کھیتوں کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ فصلیں آپ اگاتے ہیں، فیلڈز ہیں آپ کے پاس، تو اس میں آپ ان کو فیلڈز کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر کون کون سی کراپس ہیں ان کو جو ہے وہ آپ مینٹین کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ فارم فائنانسز ہیں۔ فارم فائنانسز بہت ہی زبردست طریقے سے یہاں پہ آپ کو ڈسپلے دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو پراپر ڈیش بورڈ ہے کہ کس منتھ کتنے انکم تھے، کتنے ایکسپنسز تھے، پھر ایچ کیٹیگری میں جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ کہ کون کون سی پیمنٹ اپلیٹس ہیں، جن کی میں نے ابھی ریسنٹلی پیمنٹ ایڈ کی ہے نیسلے کی، تو آپ کو یہاں پہ نیسلے کی انکم دکھائی دے رہی ہے۔ پھر اس کے بعد باقی جو ایکسپنسز ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کو فردر آپ اگر انکم لسٹ میں جاتے ہیں یا ایکسپنس لسٹ میں جاتے ہیں، تو فردر ڈیٹیلز میں آپ کو ملتا ہے کہ اوور ویو ملتا ہے کہ لیٹس اسیوم کہ میں نے لاسٹ 3 منتھس کا فلٹر لگا کے اپنے ایکسپنسز دیکھ رہا ہوں، تو یہاں پہ مجھے کیٹیگری میں کون سی کیٹیگری میں کتنا ایکسپنس ہوا ہے یہ دکھائی دے رہا ہے، اور یہاں پہ ٹوٹل ایکسپنسز ہیں۔ لیٹس اسیوم کہ میں گرین فیلڈ میں جاتا ہوں، تو گرین فیلڈ میں مجھے کون سی جو ایکسپنسز ہیں وہ آٹومیٹکلی فلٹر ہو جاتے ہیں، اور لاسٹ 3 منتھس کے میرے پاس اب صرف گرین فیلڈ کے ایکسپنسز دکھائی دے رہے ہیں ڈیٹیلز میں کہ کون سی انٹری کس ٹائم پہ ہوئی اور اس کی ڈسکرپشن وغیرہ ہے۔ اس کے بعد اب فردر جو ہے وہ فیڈ مینجمنٹ میں آتے ہیں۔ فیڈ مینجمنٹ جناب کا ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ سسٹم ہے، جس کی مدد سے آپ اپنے اینیملز کی فیڈ جو ہے اس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اس کو شیڈیول کر سکتے ہیں، اور اس کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا اسٹاک پڑا ہے اور اس کی کتنے ایکسپنسز آئیں گے۔ لیٹس اسیوم کہ آپ کے پاس کاف ہے، تو ان کو آپ ڈیفینیٹلی کچھ خاص قسم کی فیڈ کروانا چاہتے ہیں، یا ہیفرز ہیں تو ان کو خاص قسم کی فیڈ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیلکولیشن مل جائے گی کہ نیکسٹ 50 ڈیز تک یا نیکسٹ 100 ڈیز تک ہمارا اگر یہ فیڈ فارمولیشن چلتی ہے اور اس کے اتنے ایکسپنسز ہیں، تو ہمارے پاس کتنی اسٹاک ہونا چاہیے اور کس ٹائم پہ فیڈ کروانی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی ایک بڑے زبردست طریقے سے فیڈ جو ہے وہ بن جاتی ہے اور ڈیفائنڈ ہو جاتی ہے، اور پھر آٹومیٹکلی آپ کا جو فارم مینیجرس ہے اور جو اس کو نوٹیفیکیشن جاتا ہے، ڈاکٹر کو جاتا ہے کہ آپ یہ فیڈ جو ہے آج کے دن کی ہوئی ہے تو اس کو ایڈ کر دیں۔ یہ چیزیں آپ فردر ڈیٹیلز میں اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو ڈیٹیلز میں ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، وہ اوور ویو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو پورے آپریشنس میں دکھائی دے رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد بریڈنگ کا ماڈیول آتا ہے۔ بریڈنگ کسی بھی فارم میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ بریڈس جو ہے وہ مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں اینیملز کی، تو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ کون کون سے اینیمل جو ہے وہ بریڈنگ میں ہیٹ سائیکل سے لے کر
ڈیلیوری تک، اس کی کاونگ تک، بچے کی کاونگ تک، جو اینیمل کی کاونگ تک پورا ریکارڈ یہاں پہ ہوتا ہے. اب یہ کتنے اینیملز ہیں ریڈی ٹو بریڈ ہیں، اس میں آٹومیٹکلی وہی اینیمل آئیں گے جو فیمیلز ہوں گے، ملکنگ میں ہوں گے یا پریگنیسی میں یا ڈرائی میں، ملکنگ اور ڈرائی میں ہوں گے. وہ اینیمل آپ کو یہاں پہ دکھائی دیں گے. اس کے علاوہ بل وغیرہ آپ کے پاس فارم میں میلز ہیں، وہ یہاں پہ آپ کو دکھائی نہیں دیں گے. باقی اس میں سمپلی آپ نے یہاں پہ نیو بریڈنگ پہ کلک کرنا ہے، کسی بھی اینیمل کا ریکارڈ ایڈ کرنا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے، اگر سیمنز ہیں تو سیمنز کی مدد سے آپ یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ نیچرل ہے یا آرٹیفیشیل. اگر نیچرل سلیکٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ہے وہ بل یہاں پہ آ جاتا ہے. جو بھی آپ کے فارم میں بل اویلیبل ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ آرٹیفیشیل پہ جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ سیمرز کوڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں جو فیمیل اینیمل ہے اس کو بھی ایڈ کر کے ڈیٹ وغیرہ جو ڈیفالٹ ڈیٹ ٹوڈے آتی ہے اور اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو بریڈنگ کیلنڈر نظر آتا ہے، اس کے بعد بریڈنگ لسٹ نظر آتی ہے آپ کو. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ملتی ہیں. نوٹیفیکیشن ملتا ہے پورا جو ہے وہ اس کا بریڈنگ سائیکل مل جاتا ہے. کسی بھی اینیمل پہ کلک کریں جو بریڈنگ میں آلریڈی چل رہا ہے تو اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک پروگریس سمری کیا ہے، کون سا منتھ اس کا چل رہا ہے، اس منتھ کی کیا فیڈنگ ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ کو، لیکٹیشن نمبر وغیرہ، اٹیمپٹنگ کتنی اٹیمپٹ پہ یہ بریڈ ہو چکا تھا ہیٹ میں آنے کے بعد، یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ دکھائی دیتی ہیں. پھر نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جی ہیلتھ اینڈ ویکسینیشن کا موڈیول ہے. ہیلتھ ویکسینیشن جو ہے وہ اگین ویری امپورٹنٹ فیکٹرز. دیکھیں جی ڈیری فارم میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کسی بھی چیز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ساری چیزوں کو ایک زبردست سسٹم کے تھرو آپ کو آپ کی جو پریشانی ہے مینجمنٹ کی وہ کافی حد تک ختم کی جا سکے. ساری چیزوں کو سسٹمائز کیا جا سکے. ایز اے اونر آپ کو پوری رپورٹ ملے، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے مینیجر آپ کو پورا جو ہے وہ ایک کمپریہنسو سسٹم ہو جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے کہ یہ چیز جو ہے اس کا ریکارڈ ہے تو کہاں پہ ہے اور کس ٹائم پہ ویکسینیشن ہونے والی ہے، کتنے اینیمل کی ویکسینیشن ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ کو جناب ہی کر سکتا ہے. مارکیٹ میں اور بھی ایپس ہوں گی لیکن ایک ایسا کمپریہنسو کمپلیٹ سلوشن جو ہے وہ نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلاؤڈ بیس سلوشن ہے. آپ ایک ڈیوائس پہ ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو دوسری ڈیوائس پہ آٹومیٹکلی ڈیٹا جو ہے وہ سنک ہو جاتا ہے. باقی یہاں پہ آپ کو ویکسینیشن میں دکھائی دے رہا ہے کہ کتنے % اینیمل جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں، کون سے اینیمل کو ریسنٹلی ویکسینیشن ہوئی ہے، کیا ڈیٹ تھی، کون سی ویکسین تھی، کیا اس کی ڈوزیج وغیرہ تھی، وہ ساری آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہی ہیں. اگر آپ کسی بھی ویکسینیشن ریکارڈس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سمپلی جو ہے وہ نیو ریکارڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اینیمل سلیکٹ کرنے ہیں، کون سے اینیمل کو آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ویکسینیشن فارم لیول کی ہے یا سائٹ لیول کی ہے. سائٹ لیول کی ویکسینیشن یعنی کہ کچھ ویکسینیشن ہم نے اپنی طرف سے ریکمینڈ کی ہوتی ہیں جناب کی طرف سے کہ یہ آپ ویکسینیشن، جیسے لمپی کی ہے، HS کی ہے، بلیک واٹر کی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آلریڈی ویکسینیشن سائٹس کی طرف سے ریکمینڈڈ ہیں. لیکن اگر آپ فارم کے لیول پہ کچھ اور ویکسینیشنز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ڈیفینیٹلی ایڈ کر کے یہاں کے اس کو پورا ریکارڈ وغیرہ مینٹین کر سکتے ہیں. ویکسینیشن کا کیلنڈر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ کون سی ویکسینیشن پینڈنگ ہے، کیا سٹیٹس ہے ویکسینیشن کا، وہ ریکمینڈڈ سٹیٹس میں ہے یا ریکوائرڈ میں ہے. تو یہاں پہ آپ کو کس منتھ میں کون سی ویکسینیشن کروانی ہے وہ آپ کو یہاں پہ شیڈیول بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ نیکسٹ ہے جی یوزرز امپلائیز. اگین ویری امپورٹنٹ جو ہے وہ فیکٹرز ہے بزنس کے لیے. یہاں پہ جو لیبرز ہے پاکستان میں وہ اسپیشلی جو فارم کے جو بندے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی سیلریز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ہر کا پیکیج ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کبھی ایڈوانس لے رہے ہوتے ہیں، کبھی چھٹیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ایک ایسا سلوشن چاہیے تھا جو فارم کے پوائنٹ آف ویو سے ایک زبردست اوور ویو دے. تو یہاں پہ ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ اس چیز کو پراپرلی ایڈریس کیا جا سکے. لیٹس اسیوم کہ میرے پاس ایک امپلائی ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے ورکنگ ڈیز ہیں، ان پیڈ لیو کتنی ہیں. آپ یہاں پہ ان پیڈ لیو ایڈ کر سکتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی اس کی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں سیلری میں سے. اور جو اس کی ویجز ہیں وہ آٹومیٹکلی کیلکولیٹ ہوتی ہیں. اب یہاں پہ صرف آپ نے اس کو جو ہے وہ ٹرانزیکشنز اس کی دیکھنی ہے کہ کون سی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہوئی ہیں، یعنی کہ اس نے کتنی پیمنٹ ریسیو کی ہے. یہاں پہ آپ اس کا سیلری جو ہے وہ کمپوننٹس ڈیفائن کر سکتے ہیں. سیلری کمپوننٹس کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ لیٹس اسیوم کہ اس کی بیسک سیلری کو ڈیفائن کر دیتے ہیں جو منتھلی ہے. اگر وہ ڈیلی کو الاؤنس لیتا ہے، جیسے فوڈ کا الاؤنس ہے تو اس کو ڈیلی ایڈ کر دیتے ہیں. تو اس کی بیس پہ اس کی جو ڈیلی ویجز ہیں وہ کیلکولیٹ ہوتی رہتی ہیں اور پھر وہ دکھائی دیتا ہے آپ کو ایوری ڈے. آپ کو ریکارڈ پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اتنا ایڈوانس لیا ہوا ہے اور اس کی جو ایکسپیکٹڈ سیلری اب تک وہ اتنی بنتی ہے اور اس کا اتنا جو ہے وہ بقایا ہے. آپ کو جو ہے وہ کھاتے کھولنے کی، رجسٹر کھولنے کی، ان کو دیکھنے کی مدد، ایکسل وغیرہ میں جا کے چیزیں دیکھنے کی، ریکارڈ اگین اینڈ اگین اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. آپ یہاں سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو پورا ریکارڈ جو ہے وہ امپلائیز کا ملتا ہے. یہاں پہ آپ کے سارے امپلائیز جو ہیں وہ آلریڈی شو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو.
آئی ہوپ کہ چیزیں آپ کو بہتر انداز میں سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر فردر آپ کو کچھ بھی انفارمیشن اس کے بارے میں چاہیے تو آپ جو ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پلیز یہ ویڈیو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس سائیکل میں اس بزنس میں آلریڈی آپ کے سرکل میں آلریڈی ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنے جو آنرز ہیں ان کو ریکمینڈ کریں, فارم آنر کو ریکمینڈ کریں. مینیجرز ہیں تو جو فارم کے مینیجرز ہیں ان کو ریکمینڈ کریں, آنرز کو ریکمینڈ کریں. جناب کا یہ پرومس ہے کہ جناب آپ کو کافی حد تک فیسیلیٹیٹ کرے گا فارم کے آپریشنس کو مینیج کرنے کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگین اس کی سیپریٹ ڈیڈیکیٹڈ موبائل اپلیکیشن بھی ہے. یہ میں نے ویب کا اوور ویو دیا, موبائل اپلیکیشن بھی ہے, اس میں بھی سیم چیزیں سیم پیٹرن میں اور بڑے زبردست یو آئی میں آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. آپ کا ڈاٹا 100% سیکیور ہوتا ہے اور آپ کا جو پورا آپریشنس ہے وہ آپ جناب کے تھرو مینیج کر سکتے ہیں فارم کا. تھینکس فار واچنگ, اسٹے کنیکٹڈ. اللہ حافظ.